اور ایسا علاقہ بن کے تیار ہوا تھا کہ عبادات سے لے کر معاملات تک اور اخلاق سے لے کر معاشرے تک کسی شعبے کا کوئی فرد اور کسی شعبے کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کے پورے دین سے ہر ایک پوری طرح واقف نہ ہو. پردہ نازل ہوا تو سب پر، شراب کی حرمت ہے تو سب پر، کیونکہ نماز ہے تو سب پر، روزہ ہے تو سب پر. کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ بھئی فلاں آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا. منافق کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے. یحاذا بین رجلین کہ اس کو بھی دو آدمی کو درمیان اٹھا کے لایا جاتا بیمار کو اور لا کے صف میں بٹھا دیا جاتا. کہ منافق بھی کہ نماز تو مسجد کا عمل ہے، یہ مسجد نے پڑھنی ہے، کیا مجال ہے کہ نماز چھوڑ دے. بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بٹھائیے ذرا ان کو جلدی سے، ارے یہی بٹھا دو جلدی سے، ارے بیٹھ جا ہمت کر کے. تو یہ مجال نہیں تھی کسی کی. لیکن یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کا یہ ماحول کیوں تھا؟ یہ کہ مدینہ منورہ کا یہ ماحول صرف اس وجہ سے تھا کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا تھا. ہر ایک نے اپنا جان مال وہ خدا کے حوالے کر دیا تھا جنت کے عوض میں، کہ جنت لینی ہے. ان صلاۃ اللہ غالیہ کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے، اور یہ سارا جان مال اس کے عوض میں لے لیا گیا ہے. اب ہر ایک خیانت سمجھتا تھا کہ خود کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے زائد مال میں اپنا حصہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میرا ہے ہی نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تہائی لشکر کا پورا ساز و سامان حتیٰ کہ سوئی تاگا تک اپنے ذمہ لے لیا تھا کہ جان مال سارا اللہ کے لیے ہے. تو یہ کہیں کہ ہمیں یہ پورے مدینہ کا یہ ماحول بنایا گیا تھا. اب ایک ایک آدمی محنت کرتا تھا ہر آنے والے پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو کسی کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی مدینہ منورہ میں جب تک احکام تجارت پرانے سیکھ لے، کیونکہ ہم نے مدینہ کو مدرسہ بنایا ہے. باہر سے آنے والے تجارت بھی سیکھیں گے تو یہاں سے سیکھیں گے. اگر تم جو ہے غبن کرو گے، خیانت کرو گے تو خیانت مدینے سے جائے گی. اگر نماز نہیں سکھلاؤ گے تو نماز کا علم نہ لے کر یہ مدینے سے باہر جائے گا. اس کو ایک عمل یہاں سکھلانا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کی جو ہے نگرانی فرماتے تھے، اور گیہوں کے ڈھیر میں ہاتھ دے کے فرمایا لا خلا بتا کہ دیکھو یہ دھوکہ بازی نہیں چلے گی، دھوکہ نہ دو. اوپر تو تم نے سوکھا گیہوں رکھا ہوا ہے، اندر گیلا. وہ آج یہ کرنا ہے کہ ان اعمال کے کرنے سے فضا بنے گی دینی اور فضا بنے گی اعمال کے کرنے کی. تو اللہ کے راستے میں نکل کر بھائی دیکھو ابھی تشریف رکھو، بھائی ذرا بٹھائیو ان کو، ارے بٹھاؤ بھائی بٹھاؤ. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، چند کام تو یہ اللہ کے راہ میں نکل کر کرنے کے ہیں، یہ تفصیل سے بتلائے گئے ہیں کہ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، گشتیں کرنی ہے، تعلیم کرنی ہے، اپنے آپ کو اعمال دعوت سے مستقل مشغول رکھنا ہے، اور چند کام پھر جو ہے واپس آ کر اپنے علاقے میں کرنے ہیں. جہاں قرآن میں آیا ہے اخرجت للناس کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے جا رہے ہو، وہاں یہ بھی آیا ہے انذر عشیرتک الاقربین کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے کٹم قبیلے والوں کو، اپنے محلے والوں کو، ان کو بھی ڈراؤ، ان میں بھی دین کی محنت کرو. کیونکہ جہاں باہر کا کام ہمارے ذمہ ہے، بھائی آپ حضرات تو آرام سے بیٹھے رہیں، روانگی کی بات سننے والے جو جماعتیں جانے والی ہیں ان کا تو بات کا سننا انتہائی ضروری ہے. تو یہ کہیں کہ اس طرح ہمارے ذمہ مقام کا کام بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے دین کا احیاء، ہمارا مقصد ہے دین کا قیام، ہمارا مقصد ہے پورے دین کو زندہ کرنا. اس پورے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں پوری محنت کرنی ہوگی. اب مقام پر یہ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ سارے کام کرنے ہوں گے. ہمیں مسجدوار جماعت بنانی ہوگی ہر جگہ. ہم صرف گزرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم ملک کا سروے کرنے جا رہے ہیں صوبوں کے، یا ہم جو ہے صرف گشت کرنے جا رہے ہیں. نہیں، ہمیں تو ہر جگہ کام جمانا ہے، ہر جگہ کام، جہاں سے ہم آئیں وہاں کام چھوڑ کر آئیں. یہ ضروری نہیں ہے
کہ ایک جماعت ایک مسجد میں 2 دن ٹھہرے گی یا 1 دن ٹھہرے گی یا 3 دن ٹھہرے گی، کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں تو یہ طے کرنا ہے کہ ہم جس علاقے میں گئے ہیں وہاں کام کتنا جم گیا. ہمیں کام جمانے کی کوشش کرنی ہے ہر جگہ. بھائی اسے بٹھائیو، یہ کہاں جا رہا ہے، اٹھا کے بستر، بھائی یہیں بیٹھ جا، جلدی سے بیٹھ جا. ہمیں ہر جگہ کام جمانے کی کوشش کرنی ہے، ہر جگہ جا کر وہاں مسجد وار جماعت بنانی ہے، وہاں کے ذمہ داروں کو جوڑنا ہے، ان کے سامنے وہاں کی ضرورت رکھنی ہے کہ بھئی دیکھو یہ علاقہ ہے، یہاں نماز اس طرح قائم ہوگی، تعلیم کا حلقہ یوں قائم ہوگا، گشت یوں قائم ہوں گے. ہر جگہ جا کر ہمیں کام کرنا ہے. تو جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے سب سے پہلے پہنچ کر، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کھانا پکائیں گے اور مشورہ کریں گے، اور وہاں کے ذمہ دار ساتھیوں کو بلا کر ان کو اپنے ساتھ لے کر پھر گشت کریں گے، اور ان کو ساتھ لے کر ان کے ذریعے سے ملاقاتیں کریں گے کہ آپ ہمیں ان سے ملوائیے، آپ ہمیں فلاں تاجر سے ملوائیے، یہاں کون کون بڑے لوگ ہیں، ان سے ہمیں تعارف ملے گا. یہی سنت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک غیر مسلم تھا جس نے آپ کو سب کا تعارف کرایا ہے اور آگے آگے چل کر آپ کو راستے دکھلایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے. وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل کر ایک کا تعارف کراتے تھے اور بتلاتے تھے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں. اس طرح ہمیں ایک کے پاس جا کر اس سے ملاقاتیں کرنی ہیں. پھر جب ہم اللہ کے راستے میں یہ وقت گزار کر آئیں گے، گزار کر نہیں بلکہ بنا کر آئیں گے، ہم وقت گزارنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وقت بنا کر جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کچھ لے کر آئے ہیں اللہ کے راستے سے؟ ایک آدمی دکان سے واپس ہو رہا سوچتا ہے کیا لے کر جا رہا ہوں. ایک آدمی دفتر سے اٹھ کر آ رہا ہے سوچتا ہے کیا کر کے آیا ہوں. ایک آدمی دبئی سے واپس آیا ہے 6 مہینے کے بعد سوچتا ہے کیا لے کر آیا ہوں. ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پونجی ہوتی ہے اپنی محنت سے واپسی پر. ہم اپنی محنت سے واپس جا رہے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ ہم لے کر جا رہے ہیں ذکر کو، تعلیم کو، تلاوت کو، خدمت کو، گشت کو، خدا کی دین کی محنت کو، ایک فرد امت کو خدا کی دین کی محنت پر لانے کے والے عمل کو. کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں یہ کمائی اللہ کے راستے سے لے کر آئیں گے. لیکن اللہ کے راستے سے لے کر جب آئیں گے، جب ہم وہاں ان چیزوں کا اہتمام کریں گے اور واپس جاتے ہوئے طے کر کے جائیں گے کہ ہمیں کام کرنا ہے. اس لیے ہمیں واپس آ کر اب یہاں ایک بہت بڑا مجمع ہے جو دعا کے عنوان سے یا شرکت کے عنوان سے یا بات سننے کے عنوان سے آیا ہوا ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد وہ صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہے، صرف سننا سنانا نہیں ہے کہ سن لیا چلے گئے. رات کا بیان سنا، واہ واہ مزہ آ گیا. صبح کا بیان سنا، بہت اچھا، فلاں صاحب نے ایسا بیان کیا، فلاں نے ایسا بیان کیا. بالکل بیان مقصد نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک مقصد ہے، ہر آدمی کا تعلق مسجد سے ہو، ہر آدمی کا تعلق تعلیم کے حلقوں سے ہو، ہر آدمی کا تعلق گشتوں سے ہو، ہر آدمی کا تعلق دین کے ہر عمل سے ہو. یہ ہمارا مقصد ہے کہ امت نے 100% دین آ رہا ہو. امت کو اس کی غفلت سے نکال کر، اس کو ملک و مال کی محنت سے نکال کر اس کو اعمال کی محنت پر لانا، یہ ہمارا مقصد ہے. ہم اس مقصد کے لیے نکلے ہیں. اس لیے طے کر لئے کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں پابند ہو کر اور اپنے آپ کو پابند بنا کر ان کاموں کو کرنا ہے. پھر جتنے اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں اتنا یہ کام کھلتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کے راستے میں نکل کر جتنی مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں اتنا یہ راستہ کام کرنے والوں پر کھلتا چلا جاتا ہے. تو یہ کہیں کہ جب ہم اس کام میں مشقتیں برداشت کریں گے تو ہم پہ یہ کام کھلے گا. اب ایک بہت بڑا مجمع ہے جو واپس جائے گا گھروں کو. پہلے تو پورا مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ یہاں سے جاتے ہوئے ہم چاہے 1 کلومیٹر سے آئے کیوں نہ ہوں اور چاہے 100 کلومیٹر سے کیوں نہ آئے ہوں، ہمیں راستے میں کام کرتے ہوئے واپس جانا ہے. واپس جانے والوں کا یہاں سے اس وقت نقد جماعت میں نہ جانا یہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی غفلت کی بات ہے میرے دوست. ہمیں تو نکل جانا چاہیے تھا پہلی آواز پر. لیکن اگر عذر ہے، اور عذر کیوں نہ ہو، آزاد پیدا کرنے کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں، امت کی محنت، امت کی کوشش اور امت کا سارا مجاہدہ، اس کی جان مال وقت یہ مسائل کے حل کرنے پر لگی ہوئی ہے، مسائل کے سلجھانے پر نہیں ہے. مسائل کے سلجھانے کے لیے سال کے چلہ دیا جا رہا.
یہ مسائل جو ہے سلجھانے کے لیے امت کا تھوڑا سا طبقہ نکل رہا ہے، اور مسائل کو پیدا کرنے کے لیے، مسائل کو الجھانے کے لیے اور اپنے لیے حالات اور دوسرے کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کے لیے امت کا اکثر طبقہ اکثر محنت کر رہا ہے، اکثریت کی محنت